اگر انسان کے جان کے چلے جانے کا خوف ہو یا کسی عضو کے تلف ہو جانے کا خوف ہو، اسے کہا جائے کہ اگر تم کلمہ کفر اپنی زبان سے نہیں بجا لاؤ گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یا تیری آنکھ پھوڑ دیں گے، یا تیرے ہاتھ کاٹ دیں گے، یا تیرے پاؤں کاٹ دیں گے۔ اس میں شریعت نے کہا ہے کہ یہ حالت اکراہ ہے، مجبوری کی حالت ہے، اور اس مجبوری کی حالت میں انسان کو کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ ایمان دل میں بالکل جمع ہوا ہو، مضبوط ہو۔ ایمان جو ہے وہ دل میں بالکل مضبوط اور مستحکم ہو تو شریعت ایسے انسان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ کلمہ کفر اپنی زبان پر لا بھی لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی کو کلمہ کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا قلب، اس کا دل ایمان پر جمع ہوا نہیں ہے، ایمان پر مضبوط اور مستحکم نہیں ہے، تو وہ کلمہ کفر کے ادا کرنے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہی ہمارے فقہا مفسرین نے لکھا ہے۔ اگر دل حالت ایمان پر مستحکم ہے تو زبان سے کوئی بھی کلمہ کفر ادا کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی شخص اس حالت میں ہے کہ اس کا دل ایمان پر جمع ہوا، ٹکا ہوا اور مضبوط اور مستحکم نہیں ہے، تو وہ اگر کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کرے گا تو حالت جبر میں بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تیسری صورت ہمارے علماء نے یہ لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص ظلم کی وجہ سے اور حالت اکراہ میں اسے کہا جاتا ہے کہ تم اگر کلمہ کفر اپنی زبان پر نہیں لاؤ گے تو تم دائرہ اسلام میں رہ کر کلمہ کفر اپنی زبان پر نہیں لاؤ گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے یا کسی عضو کو ہم تلف کر دیں گے، اس پر وہ صبر کرتا ہے تو وہ مار دیا جاتا ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تمہارے فقہا نے لکھا ہے کہ وہ شہید کی موت مرے گا، اس کو شہید کا مقام اللہ سبحانہ و تعالی سے ملے گا۔ اس حال میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں جب کفار نے انہیں مجبور کیا کہ تم حالت ایمان میں ہو لیکن تم کلمہ کفر بجا نہیں لاؤ گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، انہوں نے صبر کیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سید الشہداء کا لقب دیا۔ تو کسی بھی شخص پر جب اس حد تک ظلم کیا جائے اور اسے کلمہ کفر لانے پر مجبور کیا جائے اور وہ صبر کرے اور کلمہ کفر کو زبان پر نہ لائے، اس حالت میں اگر اسے مار دیا جاتا ہے تو وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی مجبوری کے کلمہ کفر اپنی زبان پر لاتا ہے، حتیٰ کہ مذاقاً بھی کلمہ کفر کو اپنی زبان پر لاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، حالت اسلام سے وہ نکل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مسلمان کو ایسی حالت سے دوچار نہ کرے کہ حالت اکراہ میں اس کو زبان سے ایسے کلمات ادا کرنے پڑ جائیں جس سے اس کا ایمان متزلزل ہو جائے یا اس کا ایمان اس صدا کا باقی نہ رہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے اور اس پوری دنیا کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسانوں کو عطا کی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور دنیا میں ایمان کی حالت میں رہنا اور انجام کار بھی حالت ایمان پر ہونا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا احسان ہوتا ہے۔ دیکھیں دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ حادث ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، آپ استعمال کرتے ہیں تو ختم ہو جاتی ہیں، بعض پڑے پڑے ختم ہو جاتی ہیں، ایکسپائر ہو جاتی ہیں، لیکن ایمان ایک ایسی دولت ہے
جو جس دن سے کسی نے قبول کیا اور اس کے تقاضوں کے مطابق اس نے زندگی گزاری تو یہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، مضبوط ہوتا رہتا ہے، مستحکم ہوتا رہتا ہے، اور پھر یہ قوت ایمانی انسان کے جسم کو بھی مضبوط کرتی ہے۔